ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ مین راشی برج حوت پائسینز ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے معمول کی پیشگوئی نہیں بلکہ آنے والے 15 دنوں کا ایک اہم نقشہ ہے۔ 15 جولائی سے 30 جولائی سال 2026 تک کا یہ دور آپ کی زندگی کے کئی ایسے پہلوؤں کو متاثر کر سکتا ہے جن کا تعلق صرف آپ کے کیریئر یا آمدنی سے نہیں بلکہ آپ کے گھر، خاندان، بچوں، ذہنی سکون اور صحت سے بھی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ کئی مرتبہ انسان کو نقصان کسی بڑے حادثے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی غفلت سے پہنچتا ہے۔ اگر صحیح وقت پر صحیح بات سمجھ آ جائے تو وہی آنے والی پریشانی کو ٹال سکتی ہے۔ اسٹرالوجی کے مطابق 15 جولائی سے 30 جولائی سال 2026 تک سیاروں کی چال اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس مرتبہ آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا، خاص طور پر گھر، جائیداد، بچوں کی تعلیم، صحت اور نجی تعلقات ایسے شعبے ہیں جہاں جلد بازی یا لاپرواہی بعد میں پریشانی پیدا کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر پائسینز کے ساتھ برا ہونے والا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے محتاط رہیں گے تو بہت سے مسائل کو آسانی سے ٹال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے گھر اور خاندانی معاملات کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آنے والے یہ 15 دن اسی شعبے کو سب سے زیادہ متحرک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے گھر تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں، نئی جگہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، زمین یا پلاٹ خریدنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا کسی پراپرٹی کے کاغذات ابھی تک مکمل نہیں ہوئے تو 24 جولائی تک ہر قدم انتہائی احتیاط سے اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ کر جلدی فیصلہ کرنے پر مجبور کرے کہ بعد میں یہ موقع نہیں ملے گا تو صرف باتوں پر یقین نہ کریں، ہر دستاویزات خود دیکھیں، ہر قانونی پہلو کی تصدیق کریں اور اس کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ اسی دوران اگر گھر کی مرمت، رنگ و روغن، رینوویشن یا گاڑی پر خرچہ سامنے آ جائے تو گھبرانے کی بجائے پہلے اپنا بجٹ دیکھیں۔ بہت سے لوگ جذبات میں آ کر ایسا وعدہ کر لیتے ہیں جو بعد میں پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں خرچہ معمولی لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہی خرچہ بڑھتے بڑھتے مالی دباؤ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ان 15 دنوں میں ایک اصول یاد رکھیں: جذبات سے نہیں، حساب سے فیصلہ کریں۔ اب یہاں عطارد کی بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت عطارد آپ کی راشی برج سے چوتھے گھر میں موجود ہے اور یہی چوتھا گھر آپ کے گھر، رہائش، والدہ، گاڑی، زمین اور ذہنی سکون کی نمائندگی کرتا ہے۔ عطارد اس وقت وکری اور است حالت میں ہے، اس لیے 24 جولائی تک بعض معاملات میں تاخیر، غلط فہمی یا دوبارہ غور کرنے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کسی پرانے خاندانی مسئلے پر دوبارہ گفتگو شروع ہو جائے تو حیران نہ ہو، کیونکہ ایسے معاملات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں تاکہ ان کا مستقل حل تلاش کیا جائے۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو ممکن ہے رینٹ ایگریمنٹ، مالک مکان یا رہائش سے متعلق کوئی نئی صورتحال پیدا ہو۔ اگر آپ اپنی ذاتی پراپرٹی رکھتے ہیں تو اس کے کاغذات، ٹیکس یا کسی قانونی پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ وقت لاپرواہی کا نہیں بلکہ مکمل جانچ پڑتال کا ہے۔ اب آتے ہیں اس پیشگوئی کے اگلے اور نہایت اہم حصے کی طرف، کیونکہ 15 جولائی سے 30 جولائی کے درمیان صرف گھر اور جائیداد کے معاملات ہی اہم نہیں رہیں گے بلکہ آپ کی اولاد، ان کی تعلیم، مستقبل کی منصوبہ بندی اور آپ کے ذاتی تعلقات بھی خاص توجہ چاہتے ہیں۔ بہت سے پائسینز اس عرصے میں یہ محسوس کریں گے کہ ان کے ذہن میں بچوں کے مستقبل کو لے کر پہلے سے زیادہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ والدین ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو لگے گا کہ بچے اپنی صلاحیت کے مطابق محنت نہیں کر رہے یا ان کی توجہ بار بار پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ ایسے وقت میں جلد بازی میں کوئی سخت فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ہر بچے کا سیکھنے اور آگے بڑھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جوپیٹر مشتری کی، آپ کا جو راشی کا مالک ہے اور اس وقت پنچم باؤ میں موجود ہے۔ پنچم باؤ صرف اولاد ہی نہیں بلکہ تعلیم، ذہانت، مستقبل کی منصوبہ بندی، محبت اور سرمایہ کاری کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ مشتری کی یہ پوزیشن مجموعی طور پر مثبت مانی جاتی ہے، لیکن چونکہ اس وقت جوپیٹر است حالت میں ہے، اس لیے کئی معاملات میں نتائج فوراً نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے محنت کی ہے اور اس کا پھل ابھی تک نہیں ملا تو مایوس ہونے کی بجائے صبر رکھیں، کیونکہ بعض اوقات کامیابی راستے میں ہوتی ہے مگر اس کے ظاہر ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے کسی امتحان کی تیاری کر رہا ہے، کسی نئی تعلیمی ادارے میں داخلہ لینا چاہتا ہے یا اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے
تو اس کی صرف تنقید نہ کریں بلکہ اس کی رہنمائی کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور اس کی مشکلات کو سمجھیں اور اس کا اعتماد بڑھائیں۔ آپ کی ایک حوصلہ افزا بات اس کے لیے وہ طاقت بن سکتی ہے جو شاید وہ کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہو۔ 16 جولائی کے بعد سورج بھی پنجم بھاؤ میں داخل ہوگا اور یہی وہ وقت ہے جب بہت سے معاملات میں پہلے سے زیادہ وضاحت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ اگر گزشتہ چند ہفتوں سے آپ کسی فیصلے میں الجھن محسوس کر رہے تھے تو اب آہستہ آہستہ راستہ صاف ہونے لگے گا۔ آپ کی سوچ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوگی اور آپ اپنے فیصلوں میں زیادہ اعتماد محسوس کریں گے۔ اگر آپ کے بچے ضد کریں، پڑھائی سے جی چرائیں یا بار بار اپنی توجہ تبدیل کریں تو غصہ کرنے کی بجائے انہیں محبت سے سمجھائیں۔ یاد رکھیں، سخت لہجہ چند لمحوں کے لیے خاموشی تو پیدا کر سکتا ہے لیکن اعتماد پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی محبت کے رشتے میں ہیں یا شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں تو اپنے الفاظ پر خاص توجہ دیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ بھی دل کو ٹھیس پہنچا دیتا ہے۔ اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو فوراً جواب دینے کی بجائے پہلے دوسرے کی بات مکمل سنیں۔ یہ رویہ آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا اور غلط فہمیوں کو بڑھنے نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر مستقبل کے لیے کسی سرمایہ کاری، نئی تعلیم، نئے کورس یا کسی تخلیقی منصوبے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں۔ پہلے تمام معلومات حاصل کریں پھر فیصلہ کریں۔ سوچ سمجھ کر کیا گیا قدم آنے والا مہینوں میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ جلدی میں کیا گیا فیصلہ بعد میں پچھتاوے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یوں 15 جولائی سے 30 جولائی تک کا یہ مرحلہ آپ کو ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی تعلیم اور اپنے تعلقات اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کو سنجیدگی سے لیجیے۔ جتنا زیادہ آپ تحمل، حکمت اور دور اندیشی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اتنا ہی بہتر فائدہ آپ اس سے حاصل کر سکیں گے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں اس پہلو کی جسے بہت سے لوگ مصروفیات کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنے والے یہ دن آپ کی صحت، روزمرہ کی روٹین اور کام کے دباؤ کے حوالے سے بھی خاص توجہ چاہتے ہیں۔ اس وقت شکر اور کیتو یعنی وینس اور کیتو چھٹے گھر میں موجود ہیں۔ چھٹا گھر بیماری، روزمرہ کی ذمہ داریوں، ملازمت، دفتر کے ماحول، مخالفین اور جسمانی توانائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لیے 15 جولائی سے 30 جولائی کے درمیان اگر کام کا دباؤ اچانک بڑھ جائے، پینڈنگ فائلیں جمع ہونے لگیں، کلائنٹس بار بار رابطہ کریں یا دفتر میں کسی ساتھی کے ساتھ اختلاف پیدا ہو جائے تو گھبرانے کی بجائے صبر اور حکمت سے کام لیجیے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ہر کام وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ معمولی لاپرواہی بھی سینئرز کی نظر میں آ سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی یہ وقت آپ سے سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، ہاضمے، تیزابیت یا جلد کی الرجی جیسی کوئی شکایت ہے تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ جسم بار بار کوئی اشارہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ کی توجہ درکار ہے۔ اس لیے اپنی خوراک متوازن رکھیں، وقت پر آرام کریں، نیند پوری کریں اور اگر ڈاکٹر نے کوئی دوائی تجویز کی ہے تو اسے باقاعدگی سے استعمال کریں۔ 27 جولائی کے بعد جب شنی زحل آپ کی راشی میں وکری ہوگا تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بعض فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 15 جولائی سے 30 جولائی تک کا یہ دور پائسینز کے لیے احتیاط، صبر، ذمہ داری اور سمجھداری کا وقت ہے۔ اگر آپ گھر اور جائیداد کے معاملات میں جلد بازی سے بچیں، بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں، اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں اور ہر ہم فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں تو آنے والے دن آپ کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط بنیاد تیار کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ تمام سیارے اور تمام نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیجیے، صدقہ خیرات کا اہتمام کیجیے اور اپنے والدین کی دعائیں ضرور لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر میں سکون، محبت اور خوشحالی قائم رکھے، آپ کی صحت، رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے، ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا کرے اور ہر قسم کی آزمائش، پریشانی اور نقصان سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔